من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ بس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سب کو چاہتا معصومین علیہ السلام کی محبت دی۔ دنیا کی اگر ہم نعمتیں گننا چاہیں تو ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں مگر جو سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی ہے کہ جو اللہ نے اپنے ذمے چیز لی ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مگر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو یقیناً یہ جو محبت اہل بیت ہم کو ملی ہے تو یہ ہر کسی کو نہیں ملی ہے۔ تو اگر ہم اس نعمت کو ہی چاہیں اس کا شکر ادا کرنا تو اس کے لیے ہم کو بہت کچھ جاننا چاہیے کہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جس کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور صرف محبت ہی نہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ماہ شعبان کا مہینہ یہ وہ پربرکت مہینہ ہے کہ جس کی پہلی شعبان کو جناب زینب، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جو اسلام کو بچانے والے، جنہوں نے اسلام کو بچایا، اور اسی مہینے کی 15 شعبان کو ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ یہ وہ امام ہیں کہ جو اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ پوری دنیا میں ایک ہی اسلام ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، ایک پرچم ہوگا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہوگا۔ تو آج ہم ان کے ولادت کے جشن کو منانے کے لیے یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی مبارکبادی تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں یہ مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہ امام کی ولادت ہوئی ہے جو الحمدللہ آج ہمارے سر پر ان کا سایہ سلامت ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور پروردگار اپنے اس وعدے کو پورا کرے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ تو وہ امام جو الحمدللہ آج زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور ہم لوگ بھی اس نعمت کا جو آج ہم کو نعمتیں ملی ہیں ان کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ تو دیکھیں وہ امام جو زندہ ہیں تو اللہ نے اس مہینے میں کسی امام کی شہادت ملی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ الہی نظام وہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی بھی فرق نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے امام کی شہادت جس نے اسلام کو بچایا ہے، محرم، اس میں کسی امام کی ولادت نہیں ہے۔ اسی طرح شعبان میں امام کی ولادت ہوئی تو کسی امام کی شہادت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ جو ہم کو اگر اللہ نے ان کو الہی نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کے منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، 14 معصومین، 12 امام سے 13 امام ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو کون ہستی ہے یہ؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا صرف ہم لوگ کا اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں اور زندہ ہیں اور ہمارے لیے ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، عریضہ بھیج دیں میں ہمارا کام ہو جائے گا؟ یقیناً ہم کو ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، ان کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے جیسے
ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر ایک ہیرا آ جائے گا تو وہ بچہ کھیلے گا اس سے، کیونکہ اس کو ہیرے کی قیمت نہیں پتہ ہے، وہ کہیں بھی لے جائے گا، چاہے ہیرا گم جائے ٹوٹ جائے اس کو کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ پہچانتا نہیں ہے۔ مگر اگر کسی کو ہیرا پہچان میں آئے گا تو وہ ہیرے کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، اس کو پکڑ کے رکھے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارے پاس معرفت امام زمانہ ہوگی تو ہم معرفت کی بنا پر ہر وہ کام انجام دیں گے جو ہمارا امام، ہماری قربت ان سے قائم اور دائم رہے، ہمارا امام ہم سے راضی رہے، ہمارا امام ہم جو کام کریں اس سے خوش ہوئیں، امام ہم کو قریب بلائیں اپنے۔ اور یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ معرفت دو طرح کی ہے، ایک حسب نسب تو ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اول امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، یعنی 12 امام تک، یعنی ہمارے یہاں 12 امام کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ حسب اور نسب جاننا بہت ضروری ہے۔ مگر 12 امام کے بعد ان کے بیٹے ہیں، مگر کوئی امام نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف 12 ہی امام ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم دین ہے، دین اسلام، یہ غدیری اسلام ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے فقط اور فقط اثناعشری جو ہیں تو ان کا غدیری اسلام ہے۔ وہ اسلام جس کی سند اللہ نے دی کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کیا، میں اس دین سے راضی ہوں۔ وہ کون سا دین ہے؟ تو وہ دین ہے کہ جس میں ولایت علی علیہ السلام، جیسے ہی کہا من کنت مولا فعلی مولا، ویسے ہی اللہ کی آیت نازل ہوئی، آیت اکمل۔ تو ہم اس دین پر ہیں۔ تو آج الحمدللہ، اس وقت مولا کائنات تھے مولا، آج ان کا بیٹا ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ جل اللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر امام کی شہادت کے بعد ان کے بعد والے امام کی پہچان بڑی مشکل ہوئی ہے۔ اگر پہچانے بغیر انسان مر گیا تو سمجھ لیں کہ کفر کی موت ہے۔ یہ ایک ہم لوگوں کے لیے غیبت خوش نصیبی بھی ہے اور غیبت ہمارے لیے امتحان بھی ہے۔ غیبت سب سے بڑی چیز، غیبت کے معنی ہے پوشیدہ، مگر ہم لوگ کے لیے ہے۔ ہم اپنے امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، مجلسوں میں دیکھتے ہیں، جو حج پر گیا ہے وہ دیکھتے ہیں، طواف کعبہ پہ ملیں گے، کربلا میں امام ہیں، ہر جگہ امام آتے۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ تو امام کیسے نہیں آئیں گے؟ مگر ہم امام کو پہچان نہیں پاتے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہم اپنے امام کو نہیں پہچان پاتے، ورنہ امام ہم کو بالکل ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر فعل ہمارا امام دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہے خاموشی سے دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہم کچھ عمل کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ تو سبھی کو دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے بھی چھپا دیں، مگر جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، جو ہمارا تصور ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، مگر امام زمانہ جانتے ہیں، ہماری فکروں کو جاننے والے ہیں، ہماری ہر ایک چیز کو امام جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے، اتنا بڑا منصب اللہ نے کیسے دے دیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ منصب دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ مکمل ہر ایک وہ چیز دیتا ہے کہ جس کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے، کیونکہ امام ہر مخلوق کے امام ہیں، تمام فرشتوں کے بھی امام ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں، سمندری جانوروں کے بھی امام ہیں، خالی ہم انسانوں کے نہیں ہیں، اور ساری مخلوق ان کی مطیع فرما بردار ہے سوائے انسان کے۔ اور یہ چیز خود ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام امام کے وقت میں، ساتویں امام کے وقت میں حسن ابن عبداللہ نامی ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزارتا ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ نہیں سوچیں کہ ہم بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بہت دعائیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ توفیقات پروردگار ہے۔ عبادت سے اگر ہم نے کبھی بھی یہ کہا کہ ہم نماز کھڑے رہ کے نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم نماز زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاتے ہیں،
ہم یہ واجب نہیں انجام دیتے ہیں تو ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے. جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اتنے گناہ کر چکا تو اب اللہ اس کو اپنی عبادت سے محروم کر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کا سب سے چھوٹی سزا ہے. تو عبادت گزار ہونا کوئی نوائی نہیں ہے، واجبات تو انجام دینا ہی ہے. حسن ابن عبداللہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، زاہد تھے. زاہد وہ انسان ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ تقوی کے لیول پہ ہوتا ہے. کوئی بھی بات کرے گا تو ناپ تول کے کرے گا. ہم لوگ کیسے بھی منہ سے نکال لیتے ہیں بات، مگر زاہد انسان وہ ہوگا کم بولے گا اور جو بولے گا سوچ سمجھ کے حکمت بھری باتیں کرتا ہے. تو یعنی لوگوں میں اس کے چرچے تھے کہ یہ انسان بہت نیک ہے، بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے. یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ اس شخص سے ملنے آتا تھا. اکثر جب وہ ملنے آتا تھا اگر بادشاہ کوئی کام ایسا کر دیتا تھا تو حسن ابن عبداللہ بادشاہ کو بھی ٹوک دیتا تھا، مگر بادشاہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا تھا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. ایسے انسان جب ایک وقت ہمارے ساتھ امام مسجد میں آئے تو دیکھا حسن ابن عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں. امام انتظار کیا امام نے. دیکھیں صرف امام کی نظر کرم ہم پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے نیک کام کرنا، اس کا اجر ہم کو دنیا میں یہ ملے گا کہ امام کی نظر کرم ہم پر رہے گی. تو جب اس کی نماز تمام ہوئی تو امام بڑھے آگے، اس نے امام کو سلام کیا. امام کہتے ہیں کہ تیرا زہد، تیری عبادت دیکھ کے میں بہت خوش ہوا حسن، مگر تجھ میں ایک کمی ہے. تو کہتا ہے کیا کمی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ تیرے پاس معرفت نہیں ہے. تو کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان. معرفت کیا چیز ہے؟ کہ اس کو حاصل کرو جاتے ہیں. کس سے حاصل کروں؟ کہ مدینے کے محدثین کے پاس جاؤ، فقہا کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کے سیکھو، اور وہ جو تم کو سکھائیں، جو تم کو لکھائیں پڑھائیں وہ میرے پاس لے کر آؤ. میں اس کو چیک کروں گا کہ تم نے کیا سیکھا. کہتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اس امام نے اس سے کہا، امام نے اس کو مانا، اس نے مانا اس چیز کو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم کو امام کے قول معلوم ہو جائیں تو پھر ہم کو اپنا دل اور جان سے ہم کو اس قول پر عمل کرنا ہے، چاہے ہمارا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو. اس نے مانا اور وہ فوراً گیا. کچھ دن اس نے علم حاصل کیا، کاپی پہ لکھا، حدیثیں آیا امام کے پاس پیش کی. مولا میں نے یہ پڑھا ہے. وہ ساتویں امام کو امام نہیں مانتا تھا، چھٹے امام تک امام کا معتقد تھا. تو اس امام نے جو دیکھا سب اس کی حدیثیں پڑھی. امام نے سب تمہارا سب رونگ، کچھ نہیں ہے، اور جاؤ اور سیکھو. پھر گیا، 2-3 بار ہو گیا. ہم آپ ہوتے تو جھنجھلا جاتے، چھوڑو. مگر اس نے یہ طے کیا کہ میں انہی سے معرفت حاصل کروں گا. دیکھیں معتقد نہیں ہے امام کا، مگر امام ہوتا ہی وہ ہے جس کی طرف دل کھنچتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ کہاں ہم کیسے اپنے امام کو دیکھ لیں. ایک دن اس نے دیکھا کہ امام جو ہیں تو اپنی کھیتی کی طرف جا رہے ہیں. اس نے موقع دیکھا، امام اکیلے ہیں، یہ پیچھے پیچھے ہو لیا اور قریب پہنچ کے سلام کر کے کہتا ہے قیامت کے دن میں اپنے پروردگار سے شکایت کروں گا آپ کی کہ آپ نے مجھے معرفت عطا نہیں کی، آپ نے معرفت سے آگاہ نہیں کیا. قیامت کے دن لیکن حق ہے ہم کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے میں جو تکلیف اٹھانا پڑے، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں تو اپنے امام سے استغاثہ کریں، دعا کریں. امام کہتے مسکرائے. امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. امام کے پاس بیٹھا. امام نے کہا دیکھو رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، شیخین نے امام کے حق کو غصب کیا، ان کی جگہ پر بیٹھ گئے. پھر امام نے کہا کہ خاموش ہو گئے امام. تو کہتا ہے پھر دوسرے کون ہیں؟
کا امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے علی ابن حسین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق۔ جعفر صادق کہہ کے امام خاموش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اس وقت کے امام کون ہیں؟ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں اگر بتاؤں گا تو کیا تو مان لے گا؟ کہ ضرور مانوں گا۔ تو امام کہتے ہیں اس وقت کا امام اللہ کی حجت میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کی امامت کی؟ یہ حق ہے ہم کو پوچھنے کا۔ تو امام کہتے ہیں جاؤ درخت جو ہے بہت بڑا پرانا درخت تھا، امام کہتے ہیں جاؤ اس کو اشارہ کر کہ موسیٰ ابن جعفر تجھے بلا رہے ہیں۔ جیسے اس نے کہا ویسے ہی وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آ کے امام کے سامنے آ گیا پیڑ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام چاہتے تو درخت کو خود بلا لیتے، مگر اس کو امامت کی دلیل چاہیے تھی۔ امام نے اشارہ کیا، درخت اپنی طرف چلا گیا۔ اسی وقت وہ اپنے امام کو، ساتویں امام کی امامت پر اس نے عقیدہ رکھا اور کہا واقعی میں اس وقت اگر اللہ کی حجت ہیں تو وہ آپ ہیں۔ وہ ایمان لایا اور اسی دن سے اس نے خاموشی کو اپنا وتیرہ بنایا۔ اب وہ جو مسجد میں آتا تھا شور غل دھم چوکڑی ہنسی مذاق ہوتی تھی، کچھ نہیں، بہت کم لوگوں سے ملتا تھا، بہت ناپ تول کے بات کرنے لگا تھا۔ تو دیکھیں اگر ہم چاہیں گے تو اللہ کی معرفت کے بعد میں رسول اللہ کی معرفت، اس کے بعد اپنے امام وقت کی معرفت۔ جس نے اپنے امام وقت کو نہیں پہچانا گویا وہ کفر کی موت مرا۔ تو خالی مان لینا کافی نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے معرفت۔ جب پہچان لیا ہے تو پھر اب ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خوشنودی میں کوئی بھی کام کو انجام دیں، اور ان کی سے جو چیزیں منسوب ہو چکی ہیں وہ چیزوں کا احترام کریں۔ احترام بہت واجب ہے۔ ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں اطاعت خدا میں پہنچنے والا نقصان حقیقت میں نقصان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر امام کہہ دیں کہ یہ جو تو بزنس کر رہا ہے یہ حرام ہے، تو اب چاہے اس کو کتنا ہی فائدہ آتا ہو، اگر وہ اپنے امام وقت کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کو اپنے بزنس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ واقعات بہت سارے ہیں۔ مگر احترام کی بنا پر کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور بد احترامی کی بنا پر ایمان والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہم سب جان رہے ہیں، بہت واٹس ایپ پہ آج کل نیلامی چلی ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ تو نہیں تھے کربلا میں ہم لوگ نہیں تھے، مگر آج الحمدللہ ہم کربلا کی خاک جو ہم لوگ جس پہ سجدہ کرتے ہیں، مجال نہیں کبھی ہمارے پیر کی ٹھوکر میں آ جائے گا، ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور آج غیر مسلمان اس کو نیلام کر رہے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا خون نیلام ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کا پرچم نیلام ہو رہا ہے، جناب زینب کے روضے کا قالین نیلام ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ صرف دولت کمانے کے لیے، یہ سب دولت کمانے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ یا بن کے آئے ہیں دنیا میں جن کے حلق سے اسلام اترا ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہیں تو ہم لوگوں کے لیے احترام واجب ہے نا ان کے لیے، تو وہ لوگ اس طرح بد احترامی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا فرض ہے؟ جس محفل میں امام حسین یا ان سے متعلق کسی چیز کی بھی بد احترامی ہو، ہم ایسی محفلوں کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہم ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ہم لوگ بہت کیسٹ کے، ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کیسٹ کے نوحے نہیں پڑھو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ قول ہے، معصوم کا قول ہے، جنگ صفین میں جو نہیں تھے
مگر جن کو پتہ ہے کہ جنگ صفین پہ مولا کائنات نے معاویہ لعنت اللہ کے لشکر کو کس طرح سے شکست ہو رہی تھی معاویہ کی اور مکاری ہوئی، مگر ہم یہ جانتے امام علی علیہ السلام حق پر تھے، تو ہم صفین کے وقت موجود ہیں، ہم کربلا میں نہیں تھے مگر ہم کربلا والوں کی قربانی پر راضی ہیں، تو ہم کو کربلا والوں کا اجر ملے گا۔ مگر اگر جو لوگ اس کام کی خلاف جا رہے ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو ہم بھی امام کے دشمنوں میں ہی شمار ہوں گے۔ بہتر ہے ہم نہ ہی پڑھیں نوحہ، بہتر ہے نہ ہی پڑھیں ہم قصیدہ، خاموش زندگی گزاریں، مگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں کہ جو ہمارے امام کے لیے جن کے دل میں محبت نہیں۔ یہ بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں، خدا نے ان کی محبت کو میزان بنایا ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ نے نہیں کہا سب محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، کہیں نہیں یہ حدیث، کہیں یہ حدیث نہیں ہے کہ سارے نمازی جنت میں جائیں گے، کہیں نہیں ہے حدیث۔ اگر سارے نمازی جاتے جنت میں تو پھر ہم لوگ تو سب سے پیچھے رہتے۔ شیعت میں نماز بہت کم ہوتی ہے، شیعت میں قرآن بہت کم پڑھا جاتا ہے، جو غیر شیعہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی نہیں دیے۔ مگر پروردگار نے کہا ہے اگر علی کی محبت ہوگی اور اس کے گناہ ریت کے برابر بھی ہوں گے، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوگا، تو محبت علی کی بنا پر میں اس کے ہر گناہ کو معاف کروں گا، یعنی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ محبت بہت قیمتی چیز ہے، مگر اسلام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جیسا امام چاہتے ہیں ہم کو ویسا ایک اسلام اپنانا ہے۔ 11ویں امام کے وقت میں ایک نصرانی تھا، راہب تھا، بہت زیادہ انجیل اتری ہوئی تھی اس کے حلق، واقف تھا کہ اس وقت کی حجت 11ویں امام ہے، اس وقت کے بادشاہ، کیونکہ 11ویں امام کی زندگی سامرا میں گزری۔ اس نے اس وقت کے حاکم سے کہا کہ مجھے میرے بچوں کی سنت کرانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حسن عسکری علیہ السلام میرے گھر پر آئیں، ایک صلوات دیں اور میری محفل کی عزت بڑھائیں۔ نصرانی تھا، عیسائی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی حجت اس کے گھر پہ، اس کی محفل میں آئے تاکہ عزت بڑھائے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جب محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جب فرش ازاں بچھتا ہے تو ہمارے امام وقت آتے ہیں نا، تو پھر ہمارا فرش کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اہتمام کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارا امام آئے تو ہماری محفل دیکھ کے، ہماری مجلس دیکھ کے خوش ہو کر جائے۔ کس طرح سے احترام کے اوپر دیکھیں، اور کہتا ہے کہ حاکم سے کہ ان سے کہہ دینا کہ میں آپ کو ہرگز تکلیف نہیں دیتا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ آپ رسالت اور نبوت کے باقیات ہیں، تو میں آپ کی دعا کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب امام نے یہ پیغام سنا، حاکم نے کہلوایا امام سے کہ آپ کو جانا ہوگا، اس طرح سے اس نے التجا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے۔ تو جب امام نے یہ پیغام سنا تو امام کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ایک نصرانی کو مسلمانوں سے زیادہ ہمارے حق کی معرفت عطا کی۔ ہم غافل ہیں، ہم ہیں شیعہ، ہم جانتے ہیں کہ امام آتے ہیں، مگر امام کی موجودگی کا کبھی ہم نے احساس نہیں کیا۔ مگر وہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جب امام نے کہا تو امام پہنچے اس کی محفل میں۔ جیسے اس نے دور سے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، راہب ہے، اپنی قوم کا بڑا عالم ہے۔ جیسے اس نے دور سے دیکھا، اس کے گلے میں انجیل لٹک رہی ہے، ننگے پیر دوڑتا ہوا گیا، امام گھوڑے پر سوار ہیں، آگے بڑھا، اس کے خدام اس کے ساتھ میں ہیں،
جا کے سب سے پہلے اس نے مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا. امام گھوڑے پہ سوار ہیں, پیروں کے اوپر سر رکھا. پھر اس کہتا ہے مجھے اس مقدس کتاب کا واسطہ ہے, کیونکہ اس کے سینے پہ انجیل رکھی ہے. کہتا ہے کہ اس کتاب کے مفہوم سے مجھ سے زیادہ آپ آشنا ہیں. خدا کے واسطے اس زحمت پر مجھے معاف کر دیجئے. یعنی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے, میرے گھر بلا کر میں نے تکلیف دی, مگر کیوں بلایا ہے؟ مجھے حضرت مسیح اور ان کی لائی ہوئی کتاب کی قسم, میں نے خلیفہ سے آپ کے آنے کی درخواست اس لیے کی تھی کہ انجیل میں آپ کو میں نے شبیہ مسیح لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں, یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں. تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ امام زمانہ امام ہوں گے اور جناب عیسیٰ مامون ہوں گے, مگر مامون کا جو ماننے والا ہے وہ امام کی اتنی احترام کر رہا ہے. پھر بہت یعنی امام سے اس طرح سے گڑ گڑا کے جب کہہ رہے تو امام نے کہا الحمدللہ, میں تیرے یہ پرخلوص جذبات کی قدر کرتا ہوں. امام اندر ہے. امام کے سامنے اس نے دونوں بچوں کو کھڑا کیا. تو امام کیا کہتے ہیں, تیرا یہ بیٹا تیرے پاس رہے گا اور یہ بیٹا 2-3 دن بعد اس سے لے لیا جائے گا. دیکھیں اس نے کیوں بلایا تھا, حاکم سے کہا تھا کہ میرے بچوں کی سنت ہے, میں چاہتا ہوں وہ آئیں اور میرے بچوں کو دعا دیں تاکہ ان کی عمر لمبی ہو. اب امام نے کیا کہہ دیا, یہ بچہ تیرا سلامت رہے گا, یہ بچہ تیرے سے لے لیا جائے گا. کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا. آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. تو وہ اس آیت کا مصداق. جب امام نے کہا نا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں. امام کہتے ہیں جو بچہ تیرا زندہ رہے گا وہ اہل اسلام کو قبول کرے گا اور ہم اہل بیت سے محبت رکھے گا. تو راہب یہ کہتا ہے, انوش اس کا نام تھا, وہ کہتا ہے آپ کا فرمان حق ہے. اب میرے لیے میرے بیٹے کی موت کا دکھ سہنا آسان ہے. میں یہ سن کر خوش ہوا کہ میرا دوسرا بیٹا اسلام لائے گا. یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ جو امام نے کہا ہے وہ حق ہے. امام کہتے ہیں اب تو میں تجھے خبر دے چکا کہ تیرے بیٹے کی موت ہوگی, ورنہ میں اس کی بھی لمبی عمر کی دعا کرتا. وہ کہتا ہے نہیں, میں مطمئن ہوں. دیکھیے جو مرنے والا لڑکا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں کہ میرا یہ لڑکا اسلام قبول کرے گا اور آپ اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا, آپ کے گھرانے کا محب ہوگا. تو اس راہب کے ساتھ جو اس کے تھے جو اسٹوڈنٹ اس کے شاگرد, اس میں سے ایک کہتا ہے کہ پھر آپ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو غصہ بہت آتا ہے, جو من میں آیا بول دیتا ہے. تو راہب کہتا ہے, انوش کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا آقا جانتا ہے, کیونکہ ہمارے امام جاتے ہی نہیں اس کی محفل میں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. امام نے کہا اس نے سچ کہا, ہم اس کے بیٹے کی موت کی خبر دے چکے تو اب لمبی عمر کی دعا نہیں کریں گے. انیش کہتا ہے مولا اس کی ضرورت نہیں ہے. امام کے فرمان کے مطابق اس کا ایک بیٹا مر گیا, دوسرا بیٹا 1 سال بعد اسلام لایا اور امام کے دروازے کا دربان بن کے اس نے زندگی گزاری ہے. تو صرف امام کو زبان سے کہہ لینا کہ یہ میرے امام ہیں, ہم امام کے چاہنے والے ہیں, صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم امام کے لیے کچھ کریں تاکہ امام ہم سے راضی رہیں, ہمارے عمل سے خوش ہوئیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. امام کہ ہم اس جشن میں دعا کریں کہ پروردگارہ ہم کو اس نے خاندان اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا ہے, تو اس عقیدے پر ہم کو سلامت رکھنا اور اس عقیدے میں اضافہ فرمانا اور اسی پر ہم کو موت دینا اور اسی پر ہمارا حشر قرار دینا. بس ہمارے امام وقت سے دعا یہ کرتے ہیں کہ مالک
شیعت پہ آج بہت حملے ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کے عقیدوں کو سلامت رکھنا، ہمارے جوانوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہم دعائے معرفت ہر وقت میں پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک. پروردگار ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرما، ہمارے اس قلیل سے خدمت کو قبول کر لے، ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے. پروردگار آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں، انشاءاللہ آتے سال اس کے اپنے گھر میں اس جشن کو منائیں، اور خصوصاً جتنے سب بیمار ہیں مالک ان سب کو شفائے کلی عطا کر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم